پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ لانگ مارچ کو اسلام آباد پہنچنے کے لیے 8 سے 9 دن لگیں گے۔ رانا ثناءاللہ نے 18 قتل کیے، سب سے بڑے جرائم پیشہ شخص رانا ثناءاللہ کو وزیر داخلہ بنا دیا۔ یہ سیاست نہیں، ملک کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے جہاد ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کسی صورت التوا کا شکار نہیں ہوں گے۔ انتخابات کے لیے سیکیورٹی فورسز کا کوئی ایشو نہیں، وفاقی حکومت اور صوبوں سے رابطے میں ہیں۔ سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق بلدیاتی انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ راجہ فاروق حیدر کا کہنا ہے کہ آزاد حکومت کو جموں کشمیر کے لوگوں کی نمائندہ حکومت تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ریاست کی آزاد حکومت کو پاکستان کشمیریوں کی حکومت کے طور پر تسلیم کرے۔ آزاد حکومت کو ڈوگرا کے تسلسل کی حکومت تسلیم کیا جائے۔ یورپ پر تنقید کرتے ہوئے بولے کہ مغربی ممالک کا یوکرین پر الگ موقف ہے اور کشمیر پر الگ موقف۔ پاکستان پیپلز پارٹی کوٹلی کو وارڈ نمبر 9 سے بڑا دھچکا۔ پی 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 کے پرانے کارکن چودھری سکندر آرائن نے پیپلز پارٹی کو الوداع کہہ کر مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ حلقہ ایل اے کھڑی شریف سے پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما چودھری عمران اعظم وارڈ بلوارہ سے بلا مقابلہ کونسلر منتخب۔ عمران اعظم کو مبارکباد دینے والوں کا تانتا بن گیا۔ کامیاب امیدوار بولے کہ عوام کی خدمت کے لیے ان کے گھر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ کوٹلی سول سوسائٹی فورم کی طرف سے کوٹلی پولیس کو منشیات کے خلاف کارروائیاں کرنے پر خراج تحسین۔ سول سوسائٹی فورم کی طرف سے کوٹلی پولیس اہلکاروں میں شیلڈز بھی تقسیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں دانش ملک۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ لانگ مارچ کو اسلام آباد پہنچنے کے لیے 8 سے 9 دن لگیں گے۔ رانا ثناءاللہ نے 18 قتل کیے، سب سے بڑے جرائم پیشہ شخص کو رانا ثناءاللہ کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا۔ گجرانوالہ کے علاقے موڑ ایمن آباد میں لانگ مارچ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ لوگوں نے راستے میں بہت پیار دیا، دیر سے پہنچنے پر معذرت کرتا ہوں۔ یہ سیاست نہیں، ملک کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے جہاد ہے۔ قائد اعظم کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں آزادی دلائی تھی۔ آپ سب کو اسلام آباد لے جانے کا مقصد قوم کو حقیقی طور پر آزاد کروانا ہے۔ قوم تب آزاد ہوگی جب طاقتور اور غریب کے لیے ایک قانون ہوگا۔ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے بولے ٹی ٹی کیس میں شہباز شریف کی 8 ارب کی چوری پکڑی گئی، 24 ارب کا ڈاکہ مارنے والے کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کسی صورت التوا کا شکار نہیں ہوں گے۔ انتخابات کے لیے سیکیورٹی فورسز کا کوئی ایشو نہیں، وفاقی حکومت اور صوبوں سے رابطے میں ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے کہا کہ عمران خان کے ویژن اور عوام سے کیے گئے وعدوں کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق بلدیاتی انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے لیے سیکیورٹی فورسز کا کوئی ایشو نہیں، وفاقی حکومت اور صوبوں سے رابطے میں ہیں۔ عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ عوام افواہوں پر کان نہ دھریں، انتخابات کی بھرپور تیاری کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت آزاد کشمیر پنجاب، کے پی کے، گلگت بلتستان اور پاک فوج سے بھی سیکیورٹی کے لیے درخواست کر سکتی ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ امیدواران کو نشانات الاٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بلدیاتی الیکشن میں وفاق کی جانب سے سیکیورٹی فراہم کرنے سے بھی معذرت کر لی گئی۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں سینئر صحافی اعجاز عباسی صاحب۔ جی عباسی صاحب، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آزاد کشمیر میں الیکشن بلدیاتی الیکشن کی گہما گہمی ہے اور الیکشن شیڈول کے مطابق آج سیاسی پارٹیوں نے اپنی الیکشن نشان کے لیے، الیکشن سمبل کے لیے درخواستیں جمع کروانی تھیں اور کل سے ان کو الیکشن سمبل جاری ہو جائیں گے۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ناظرین کو کہ آزاد کشمیر ہو یا پاکستان جہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں تو چند بڑی سیاسی پارٹیوں کو پہلے سے جاری شدہ جو الیکشن سمبل ہیں، جیسے پیپلز پارٹی کے لیے تیر ہے، مسلم لیگ نون کے لیے شیر ہے، مسلم کانفرنس کے لیے گھوڑا ہے، تحریک انصاف کے لیے بلہ ہے اور یہ جماعت اسلامی کے لیے ترازو ہے، اور اس طرح کی سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے نشانات پر الیکشن لڑیں گی ڈیفینیٹلی ان کے لیے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ آزاد امیدوار جو الیکشن لڑ رہے ہیں انہیں بھی درخواستیں دینی پڑیں گی اور ان کے لیے الگ سے انتخابی نشانہ الاٹ ہوں گے۔
اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں اور پھر گہما گہمی آزاد کشمیر میں ایک صورتحال اور نئی ڈیولپ ہوئی ہے کہ کل اطلاعات آئی تھیں کہ پاکستان سے سیکورٹی فورسز آزاد کشمیر الیکشن کے لیے جو آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے سیکورٹی فورسز مانگی تھیں، تو پاکستان کی فیڈرل وفاقی حکومت نے آزاد کشمیر کو جواب دیا ہے کہ چونکہ پاکستان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، اندرونی حالات، اس لیے ان کے پاس سیکورٹی فورسز دستیاب نہیں ہوں گی اور شاید وہ ان کو نہ دے سکیں۔ لیکن اطلاع یہ ہے کہ دو ٹوکوں نے انکار نہیں کیا۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کا اسی سلسلے میں آج اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں اطلاع کے مطابق یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے تو وہ یہ تو خیال اور امکانات یہی ہیں کہ اگلے 5 7 10 دن تک ہو سکتا ہے ختم ہو جائے۔ جب اگر یہ ختم ہو جاتا ہے تو وفاقی حکومت کے پاس پھر آزاد کشمیر کو سیکورٹی فورسز نہ دینے کا کوئی جواز باقی نہیں بچے گا۔ لیکن ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اس اجلاس میں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ اگر یہ لانگ مارچ پاکستان کا لمبا ہوتا ہے اور یہ ختم نہیں ہوتا اور وفاقی حکومت بحران سے باہر نہیں نکلتی، تو پھر آزاد کشمیر مرحلہ وار الیکشن کروائے جائیں گے اور آزاد کشمیر حکومت اپنی سیکورٹی فورسز اور ساتھ پنجاب پاکستان کے صوبوں سے سیکورٹی فورسز ادھار لے کر آزاد کشمیر کے الیکشن ممکن بنانے کی کوشش کرے گی۔ اور خیال یہی ہے کہ الیکشن ہوں گے اور انہیں بھی چاہیے، 32 سال بعد الیکشن ہو رہے ہیں اور لوگوں کی توقعات بھی یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن بہرحال ہوں گے۔ راجہ فاروق حیدر کا کہنا ہے کہ آزاد حکومت کو جموں کشمیر کے لوگوں کی نمائندہ حکومت تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ریاست کی آزاد حکومت کو پاکستان کشمیریوں کی حکومت کے طور پر تسلیم کرے۔ سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے سینٹرل پریس کلب مظفر آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ریاست جموں کشمیر میں رائے شماری نہیں ہو جاتی تب تک آزاد حکومت کو ہی کشمیریوں کی حکومت تسلیم کرنا ہوگا۔ آزاد حکومت کو ڈوگرا کے تسلسل کی حکومت تسلیم کیا جائے۔ یورپ پر تنقید کرتے ہوئے بولے کہ مغربی ممالک کا یوکرین پر الگ موقف ہے اور کشمیر پر الگ موقف۔ میڈیا پر پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی میڈیا پر پابندیاں عائد ہونا شروع ہوئیں۔ لیاقت علی خان کے وقت پر بھی پاکستان میں میڈیا پر پابندیاں لگنا شروع ہو گئی تھیں۔ جمہوریت ایک آزاد میڈیا اور فیئر اینڈ فری الیکشن کے بغیر ممکن نہیں۔ دنیا کے بڑے ممالک میں ٹریفک اور سڑکوں کا وسیع نظام موجود، دوسری جانب آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں پارکنگ موجود نہ ہونے سے ٹریفک کے مسائل میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مظفر آباد سے شجاعت میر کی دیکھیے یہ رپورٹ۔ جگہ جگہ رونگ پارکنگ میں کھڑی بے تحاشا گاڑیاں نو پارکنگ کے لگے سائن بورڈز کو بھی خاطر میں نہیں لا رہی، جس سے شہر میں بدترین ٹریفک جام ہونے کے ساتھ ساتھ پیدل چلنے والوں کو بھی شدید مشکلات اٹھانی پڑتی ہے۔ اس شہر کی جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ابھی تک جو ہے یہاں کا کوئی ٹریفک پلان مرتب نہیں ہو سکا ہے اور لوگ جو اپنی گاڑیاں ہیں وہ سڑکوں کے اوپر پارک کرتے ہیں اور ٹریفک جو ہے وہ گھنٹوں گھنٹوں جام رہتی ہے۔ شہر کی اہم شاہراہوں کے فٹ پاتھ پر کھڑی گاڑیاں جگہ جگہ نظر آتی ہیں، لیکن ٹریفک پولیس اہلکار توجہ صرف چالان کرنے پر ہی دیتے ہیں۔ اگر ٹریفک پولیس اپنے ان سارے مسائل پر توجہ دے اور چالان سے ہٹا کر نظر جو بنیادی مسائل ہے ٹریفک کی روانی اس پہ مکمل دسترس رکھے تو میرے خیال سے ٹریفک کے مسائل حل کیے جا سکتے۔ ٹریفک پولیس صرف چالان کر کے اپنا کمیشن لینے کے بجائے عملی کام بھی کریں تو نظام بہتر کیا جا سکتا ہے۔ کشمیر بھر کی طرح سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر عبدالقیوم نیازی کے آبائی حلقے میں بھی بلدیاتی الیکشن کی گہما گہمی اپنے عروج پر۔ ٹکٹوں کی تقسیم پر پی ٹی آئی کارکنوں میں شدید اختلافات، کارکنان قیوم نیازی سے ناراض۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ عمار کاظمی۔ جی عمار، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی یہاں یونین کونسل بٹل منڈول جو سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی خان کی آبائی یونین ہے اور جہاں سے وہ ہمیشہ الیکشن جیتے رہے، آج اس یونین کونسل میں پی ٹی آئی کی بغاوت ہونے کے روشن امکان موجود ہیں، جہاں پر بڑی تعداد میں کارکن بھی شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ تقسیم ہوا وہ غیر منصفانہ طور پر ہوا، اور کارکنوں کا یہ بھی کہنا تھا اگر سابق وزیر اعظم نے ہمارا ساتھ نہ دیا ہم ان کے خلاف بغاوت بھی کریں گے۔ اور یونین کونسل بٹن منڈول میں یہاں پر مشاورتی اجلاس جاری ہے اور سردار شکیل اب آزاد الیکشن لڑنے کا اور ان کا کارکنوں پہ زور دے رہے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کیا سردار شکیل بلدیاتی انتخابات ڈسٹرکٹ کونسلر کے لیول پر کیا آزاد امیدوار لڑ سکیں گے۔ جی بہت شکریہ عمار، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔
خبریں آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں بلیٹن میں مزید خبریں۔ حلقہ ایل اے کھڑی شریف سے پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما چودھری عمران اعظم وارڈ بلوارہ سے بلا مقابلہ کونسلر منتخب۔ عمران اعظم کو مبارکباد دینے والوں کا تانتا بن گیا۔ حلقہ ایل اے 4 کھڑی سے پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما چودھری عمران اعظم اپنی وارڈ بلوارہ سے بلا مقابلہ لوکل کونسلر منتخب ہو گئے۔ کونسلر منتخب ہونے پر مبارکباد دینے والوں کا تانتا بن گیا۔ اس موقع پر چودھری عمران اعظم کا کہنا تھا کہ ان کی کامیابی وارڈ کی عوام کا ان پر متزلزل یقین کا عملی ثبوت ہے۔ انشاءاللہ عوام کی خدمت کے لیے ان کے گھر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کوٹلی کو وارڈ نمبر 9 سے بڑا دھچکا۔ پی 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 کے پرانے کارکن چودھری سکندر آرائی نے پیپلز پارٹی کو الوداع کہہ کر مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کی ہلچل میں جوڑ توڑ کی سیاست اپنے عروج پر پی 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 کے پرانے کارکن سکندر آرائی نے مسلم لیگ کے مرکزی رہنما چودھری رحمان آرائی کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر چودھری سکندر آرائی کا کہنا تھا کہ وہ وارڈ نمبر 5 بلدیاتی انتخابات مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر لڑیں گے۔ اب رخ کرتے ہیں وادی سمہانی جموں کشمیر کا، جہاں شادی بیاہ کی تقریب میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ مہندی کی رسم کو ختم کرتے ہوئے محفل نعت میں سے سما بن گیا۔ علماء اہل سنت کونسل سمہانی کی زیر اہتمام شادی بیاہ کی تقریبات میں مبینہ غیر شرعی رسومات کے خلاف عملی اقدامات کا آغاز کرتے ہوئے کونسل کے رکن علامہ تسکین شاہد کی بھائی کی شادی کے موقع پر عظیم الشان محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ محفل میلاد میں علماء کرام، صحافیوں، نعت خواں، دینی مدارس کے طلباء اور مختلف مکاتب فکر سمیت کثیر تعداد میں اہل علاقہ نے شرکت کی۔ محفل پاک کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ محفل میلاد میں درود و سلام، کلمہ طیبہ کا ورد، نعتیہ کلام پیش کیے گئے۔ دوسری جانب دکھاوے کی اس رسم کو ختم کرتے ہوئے مہندی کی رسم کو میلاد میں تبدیل کر دیا گیا۔ کوٹلی سول سوسائٹی فورم کی طرف سے کوٹلی پولیس کو منشیات کے خلاف کارروائیاں کرنے پر خراج تحسین۔ سول سوسائٹی فورم کی طرف سے کوٹلی پولیس اہلکاروں میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئی۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں کوٹلی سے ہمارے نمائندہ شاہ حسین۔ جی شاہ حسین، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کوٹلی آزاد کشمیر ایک نجی ہوٹل میں، جہاں پر آج سول سوسائٹی فورم کے زیر اہتمام ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں سول سوسائٹی فورم کے چیئرمین مرزا عاطف اکرام جرال نے کوٹلی پولیس کی منشیات کے خلاف کارروائیوں پر خراج تحسین اور شیلڈ پیش کیے۔ ہم انہی کی زبانیں سنتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہیں گے۔ جی مرزا عاطف اکرام صاحب، یہ کس حوالے سے آپ نے پروگرام رکھا تھا، ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا جو پروگرام تھا یہ سول سوسائٹی فورم کوٹلی کی نے ارینج کیا، آرگنائز کیا۔ یہ کوٹلی کی جو پولیس ہے ان کی حالیہ جو منشیات کے حوالے سے بہت بڑی کارروائیاں ہوئی ہیں، ان کی اپریسیشن کے لیے ہم نے ان جو ایس پی صاحب اور ایس ایچ او ان کی پوری ٹیم کو آج ہم نے شیلڈ سے نوازا ہے، ان کے اعزاز میں کہ یہ جو انہوں نے معاشرے کے لیے منشیات کے خاتمے کا بہت بڑا نیٹ ورک توڑا ہے، جنہوں نے کافی سالوں کے بعد اتنی بہت بڑی مقدار میں منشیات پکڑی گئی ہے، اور سول سوسائٹی نے آج ان کے اعزاز میں یہ پروگرام آرگنائز کیا، اور اس لیے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور اس سے بھی اچھا کام کریں، اور ان کا جو مشن ہے، جو ہمارا بھی مشن ہے ڈرگ فری کوٹلی، اس مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ اس کا ایک آغاز کیا گیا، اور ظاہر سوسائٹی کی اپریسیشن کے بغیر ادارے آگے مضبوط نہیں ہو سکتے، اس حوالے سے پروگرام۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ سول سوسائٹی فورم کی طرف سے آج کوٹلی پولیس کو خراج تحسین اور شیلڈز پیش کی۔ جی بہت شکریہ شاہ حسین، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں مزید خبریں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے دوسری بار اپنا چیف سیکیورٹی آفیسر تبدیل کر دیا۔ ایس پی خاور شوکت کو کیوں ہٹایا گیا، تفصیلات جانتے ہیں جموں کشمیر ڈیجیٹل کے سینئر رپورٹر عرفان کھٹانہ سے۔ جی عرفان کھٹانہ، کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، انجانہ خوف یا ایک بار پھر سیکورٹی لیپس۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے اپنے چیف سیکورٹی آفیسر ایس پی خاور شوکت کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ وزیر اعظم کو سیکورٹی کے لیے متمت پولیس آفیسر کی تلاش، وقت کی پابندی کے فقدان اور شخصیت میں ٹھہراؤ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی سنجیدہ پولیس آفیسر وزیر اعظم تنویر الیاس کی سیکورٹی پر تعینات ہونے کو تیار نہیں۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ دنوں ماضی کی طرح ایک بار پھر وزیر اعظم ہاؤس اس وقت تماشا بن گیا جب ایک پولیس آفیسر وزیر اعظم ہاؤس کے ممنوعہ علاقے میں گھس گیا، جس پر وزیر اعظم شدید غصہ میں آ گئے اور سارا ملبہ اپنے چیف سیکورٹی آفیسر خاور شوکت پر ڈال کر
उन्हें ओहदे से हटा दिया, जिन्होंने वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर फौरी ओहदा छोड़ दिया। आज़ाद कश्मीर पुलिस के हुकाम को इस वक्त वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के लिए एक मोतमद पुलिस ऑफिसर की तलाश है जिससे वज़ीर आज़म मुतमईन हो सकें, मगर इस लेवल का कोई ऑफिसर वज़ीर आज़म का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात होने को तैयार नहीं। याद रहे कि इससे कबल भी एक मरतबा वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी का मसला हुआ था, जिस पर इंतहाई अच्छी शोहरत के आमल प्रिंसिपल सेक्रेटरी एहसान खालिद कियानी और इंतहाई बासलाहियत ऑफिसर्स DIGs यासीन कुरैशी और डॉक्टर लियाकत चौधरी को OST बना दिया गया था। वज़ीर आज़म के नए सिक्योरिटी चीफ की तैनाती की सूरत में उनका तीसरा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होगा जो तैनात किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इरफान खटाना, आपने हमें अपडेट किया। खबरों का सिलसिला ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें जम्मू कश्मीर डिजिटल।